یورپی یونین کا روس کے 245 ارب ڈالر کے اثاثے ضبط کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد یورپی ممالک نے روس کے تقریباً 300 ارب ڈالر کے مرکزی بینک کے ذخائر منجمد کر دیے تھے۔ روس نے اپنے پیسے محفوظ کرنے کے لیے برطانوی، فرانسیسی، سوئس اور امریکی قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کی۔ دنیا بھر کے ماہرین قانون اور یورپی ممالک پریشانی سے دوچار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ یورپ کو یقین تھا کہ وہ جیت چکا ہے۔ جدید تاریخ کی سب سے جارحانہ معاشی پابندی قرار دی جانے والی کارروائی میں یورپی یونین نے روس کے 245 ارب ڈالر کے اثاثے ضبط کر لیے۔ مرکزی بینک کے منجمد ذخائر، روسی اشرافیہ کی جائیدادیں اور بڑی کارپوریٹ ملکیتی ریاست کے کنٹرول میں لے لی گئیں۔ اس اقدام کا مقصد واضح تھا: روسی ریاست کو مفلوج کرنا، حکومت کی تبدیلی پر دباؤ ڈالنا اور دنیا کو یہ پیغام دینا کہ جارحیت کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ برسلز میں جشن کا سماں تھا۔ سیاستدان ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میڈیا یورپی جرأت اور اتحاد کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ پھر روس کی قانونی ٹیم نے ایک دستاویز دائر کی، صرف ایک دستاویز، مگر 847 صفحات پر مشتمل، جو بیک وقت 3 بر اعظموں کے 14 قانونی دائرہ اختیار میں جمع کرائی گئی۔ 72 گھنٹوں کے اندر یورپی قانونی ماہرین اسے تاریخ کی سب سے پیچیدہ اور مہارت بھری قانونی جنگ قرار دینے لگے۔ 2 ہفتوں کے اندر یورپی حکومتیں گھبراہٹ کا شکار ہو گئیں۔ 1 ماہ کے اندر روس کے خلاف یورپ کی علامتی سزا 245 ارب ڈالر کی ضبطی کھل کر بکھرنے لگی۔ روس نے نہ فوجی جوابی کارروائی کی، نہ معاشی جنگ چھڑی۔ یہ خالص قانونی ذہانت کا مظاہرہ تھا جس نے یورپی قانون کی ان کمزوریوں کو نشانہ بنایا جن کا کسی نے اندازہ نہیں لگایا تھا، اور یہ حکمت عملی کامیاب ہو گئی۔ یہاں اصل کہانی یہ ہے کہ روس نے یورپ کے سب سے طاقتور ہتھیار کو کیسے اس کے خلاف استعمال کیا۔ کیوں اب یورپی وکلاء اپنی حکومتوں کو تصفیے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور اس پورے واقعے کے عالمی پابندیوں کے تصور پر کیا اثرات پڑیں گے۔ یہ کہانی اس بات کی ہے کہ روس نے ایک ہی شاندار قانونی چال سے یورپ کی 245 ارب ڈالر کی ضبطی کو کیسے زمین بوس کر دیا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یورپ نے دراصل کیا ضبط کیا تھا۔ فروری 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد مغربی ممالک نے روس کے تقریباً 300 ارب ڈالر کے مرکزی بینک ذخائر منجمد کر دیے۔ ان میں سے سب سے بڑا حصہ تقریباً 245 ارب ڈالر یورپی یونین کے پاس تھا۔ 2 برس تک یہ اثاثے منجمد رہے، ضبط نہیں کیے گئے۔ روس مسلسل ان کی واپسی کا مطالبہ کرتا رہا، مگر یورپ نے انکار کیا۔ پھر نومبر 2024 میں یورپی قیادت نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا۔ محض منجمد رکھنے کے بجائے اثاثوں کو باقاعدہ ضبط کر کے یوکرین کی تعمیر نو کے فنڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے لیے جو قانونی جواز گھڑا گیا وہ خاصا تخلیقی تھا۔ یورپی رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ یہ رقوم روسی جارحیت کے ہرجانے یعنی ریپریشن کے مد میں ہے، جن کی بنیاد دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والے بین الاقوامی اصولوں سے اخذ کی گئی۔ لیکن قانونی لحاظ سے یہ دلیل کمزور تھی۔ خود یورپ کے کئی قانونی مشیروں نے خبردار کیا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون، ریاستی خود مختاری یعنی ساورن امیونٹی کے مسلمہ اصولوں اور حتیٰ کہ یورپی یونین کے اپنے قانونی فریم ورک کی خلاف ورزی ہے۔ مگر سیاسی دباؤ نے قانونی احتیاط کو روند ڈالا اور ضبطی کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ روس کا فوری رد عمل بظاہر مدھم تھا۔ سخت بیانات، نتائج کی دھمکیاں، وہی روایتی سفارتی ڈرامہ۔ یورپی رہنماؤں نے سکھ کا سانس لیا۔ اگر روس صرف شکایت ہی کر سکتا ہے تو پھر یہ کارروائی کامیاب رہی۔ یہ یورپ کی جانب سے ایک تباہ کن غلط فہمی تھی۔
حقیقت یہ تھی کہ روس کی قانونی ٹیم 2 سال سے اسی لمحے کی تیاری کر رہی تھی، اس امید پر نہیں کہ یہ قدم نہ اٹھایا جائے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ بالآخر یورپ اسے اٹھائے گا۔ روس نے محض اپنے وکلا پر انحصار نہیں کیا کیونکہ اس سے ساکھ متاثر ہوتی، اس کے بجائے برطانوی، فرانسیسی، سوئس اور امریکی قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی۔ دنیا کی صف اول کی قانونی فرمز جن کی ساکھ بے داغ تھی، ان ماہرین نے 2 سال تک اثاثوں کی منجمدی کے ہر پہلو کا باریک بینی سے جائزہ لیا، قانونی نظائر کھنگالے، کمزور مقامات کی نشاندہی کی اور دلائل کی مضبوط عمارت کھڑی کی۔ انہوں نے ایک ایسی بنیادی قانونی خامی دریافت کی جسے یورپی قانون ساز اثاثے ضبط کرنے کی جلدی میں نظر انداز کر بیٹھے تھے۔ یورپ نے روسی اثاثوں کو فریز اور پھر ضبط کرنے کے لیے انہیں ریاستی ملکیت قرار دے کر شہری قانون کے تحت قابل نفاذ سمجھا، مگر بین الاقوامی قانون میں یہاں ایک نہایت اہم فرق موجود ہے۔ ریاستی خود مختاری کا اصول بعض ریاستی اثاثوں کو ضبطی سے مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے، حتیٰ کہ پابندیوں کے تناظر میں بھی، خاص طور پر مرکزی بینک کے ذخائر جو مالیاتی پالیسی کے ٹولز ہوتے ہیں۔ متعدد بین الاقوامی معاہدات اور رائج بین الاقوامی قانون کے تحت متعلق خود مختار تحفظ یعنی ایبسولوٹ ساورن امیونٹی کے حامل ہوتے ہیں۔ یورپ کے وکلاء اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے 2 سال تک اثاثے منجمد رہے مگر ضبط نہیں کیے گئے۔ جب سیاسی دباؤ کے تحت ضبطی کا فیصلہ بہرحال نافذ کیا گیا تو اس خود مختار تحفظ سے بچنے کے لیے اسے عدالتی نفاذ کے بجائے ہرجانے کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہی وہ نقطہ تھا جسے روسی قانونی ٹیم نے نشانہ بنایا اور غیر معمولی مہارت سے استعمال کیا۔ روس کی 847 صفحات پر مشتمل درخواست یعنی مقدمہ جو 14 مختلف قانونی دائرہ اختیار میں دائر ہوا، بنیادی طور پر 4 مضبوط دلائل پر استوار کیا گیا۔ پہلی دلیل یہ تھی، یہ ضبطی ریاستی خود مختاری سے متعلق رائج بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ مرکزی بینک کے ذخائر عام ریاستی اثاثے نہیں بلکہ مالیاتی پالیسی کے تحفظ یافتہ ٹولز ہیں، جنہیں اقوام متحدہ کے کنونشن برائے ریاستی دائرہ اختیار اور ریاستی املاک سمیت متعدد قانونی ذرائع کے تحت مکمل تحفظ حاصل ہے۔ روسی وکلاء نے خود یورپی عدالتی فیصلوں کے حوالے دے کر ثابت کیا کہ یورپی عدالتیں ماضی میں اس اصول کو تسلیم کر چکی ہیں۔ دوسری دلیل یہ تھی، ہرجانے کا جواز قانونی طور پر ناقابل قبول ہے۔ ہرجانے کے لیے یا تو امن معاہدہ ہونا چاہیے جو موجود نہیں، یا کسی بین الاقوامی عدالت کا فیصلہ جس کا اختیار تسلیم شدہ ہو جو یہاں نہیں، یا فریقین کی رضامندی جو ظاہر ہے موجود نہیں۔ یک طرفہ طور پر ہرجانے کا اعلان بین الاقوامی قانون میں تسلیم شدہ عمل نہیں ہے۔ تیسری دلیل اس مقدمے کی یہ ہے کہ یہ اقدام خود یورپی یونین کے قانونی نظام کی خلاف ورزی ہے۔ یورپی معاہدات اور ضوابط جائیداد کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس ضبطی میں یورپی قوانین کے اپنے طے شدہ طریقہ کار کو نظر انداز کیا گیا اور روسی جائیداد کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے یورپی جائیداد کے حقوق کو تحفظ دیا گیا، جو یورپی قانون کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ چوتھی دلیل یہ تھی، اور سب سے اہم، یہ نظیر عالمی مالیاتی نظام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ روس کی محض اپنی دفاعی دلیل نہیں تھی بلکہ ایک عالمی وارننگ تھی۔ اگر سیاسی فیصلے کے تحت خود مختار ریاستوں کے ذخائر یعنی فیڈرل ریزرو ضبط کیے جا سکتے ہیں تو پھر کسی ملک کے ذخائر محفوظ نہیں۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاستیں اپنے ذخائر مغربی مالیاتی نظام سے نکالنا شروع کر دیں گی، جو عالمی مالیاتی استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ یہی وہ قانونی اور فکری ضرب تھی جس نے یورپ کی معاشی طاقت کے تصور کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ روس نے اس پورے مقدمے میں خود کو محض ایک متاثرہ فریق کے طور پر نہیں بلکہ بین الاقوامی مالیاتی نظم کے محافظ کے طور پر پیش کیا، جبکہ یورپ کو سیاسی مصلحت، عجلت اور داخلی تضادات کا شکار دکھایا گیا۔
مگر روسی قانونی درخواست محض مضبوط دلائل کا مجموعہ نہیں تھی، اس میں ایک ایسا غیر معمولی اور چونکا دینے والا عنصر بھی شامل تھا جس نے برسلز کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی، یعنی داخلی ہم آہنگی کے شواہد۔ روسی فائلنگ میں ایسی دستاویزات اور مراسلات شامل تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ خود یورپی یونین کے رکن ممالک اثاثوں کی ضبطی کی قانونی حیثیت پر متفق نہیں تھے، کہ یورپی یونین کے اندرونی قانونی مشیروں نے اس اقدام کے خلاف واضح وارننگز دی تھیں، اور یہ کہ حتمی فیصلہ قانونی بنیاد پر نہیں بلکہ خالصتاً سیاسی دباؤ کے تحت کیا گیا۔ یہ محض ایک قانونی نکتہ نہیں تھا بلکہ یورپی بیانیے کی بنیاد پر کاری ضرب تھی، کیونکہ یورپ خود کو قانون کی حکمرانی کا عالمی علم بردار سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک پہلو یہ تھا کہ روس کے پاس یہ اندرونی یورپی دستاویزات آئیں کیسے؟ روسی فائلنگ اس بارے میں بالکل خاموش ہے، مگر اشارہ انتہائی واضح ہے۔ ماسکو کو یورپی داخلی مشاورت، شکوک اور نظر انداز کی گئی قانونی وارننگز تک رسائی حاصل تھی۔ یہی ابہام برسلز کے لیے سب سے زیادہ خوفناک ثابت ہوا۔ اگر روس کے پاس یہ معلومات تھیں تو پھر اور کیا کچھ اس کے ہاتھ لگ چکا تھا؟ کیا یہ لیکس تھیں، سائبر حملے، یا نظام کے اندر موجود ہمدرد عناصر؟ یورپی حکومتیں یہ تک طے نہ کر سکیں کہ ان کی خفیہ اندرونی گفتگو روسی عدالتی دستاویزات کا حصہ کیسے بنی۔ یہ غیر یقینی کیفیت خود شواہد سے بھی زیادہ تباہ کن تھی۔ اسی دوران روس کی عدالتی دائرہ اختیار کی حکمت عملی نے یورپ کو مکمل قانونی بحران میں مبتلا کر دیا۔ روس نے کسی ایک عدالت کا رخ نہیں کیا بلکہ بیک وقت 14 مختلف قانونی فورمز پر مقدمات دائر کیے۔ ICJ یعنی بین الاقوامی عدالت انصاف، یورپی عدالت برائے انسانی حقوق، پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن، سوئٹزرلینڈ اور سنگاپور کی کمرشل عدالتیں، مختلف دو طرفہ سرمایہ کاری کے تحت قائم معاہدات، سرمایہ کاری ٹریبیونلز، حتیٰ کہ امریکی وفاقی عدالتیں جہاں غیر ملکی ریاستی خود مختاری سے متعلق قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ یہ یورپ کے لیے ایک قانونی ڈراؤنا خواب تھا، اور عدالت کے قواعد الگ، طریقہ کار مختلف، ٹائم لائن جدا۔ یورپ کو 14 الگ الگ قانونی محاذوں پر دفاع کرنا پڑا۔ ہر ایک کے لیے مختلف قانونی ٹیمیں، مختلف حکمت عملیاں اور مختلف دلائل درکار تھے۔ صرف قانونی اخراجات ہی سینکڑوں ملین ڈالر تک پہنچنے کا خدشہ تھا۔ لیکن اصل خطرہ مالی نہیں بلکہ قانونی تضاد تھا۔ اگر کسی ایک دائرہ اختیار میں بھی عدالت یہ قرار دے دیتی کہ ضبطی بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے، تو یورپ کا پورا مقدمہ باقی تمام فورمز پر کمزور پڑ جاتا۔ روس کو صرف ایک عدالتی فتح درکار تھی، جبکہ یورپ کو قانونی حیثیت ثابت کرنے کے لیے تمام 14 محاذوں پر کامیابی چاہیے تھی۔ یہ عدم توازن فیصلہ کن تھا۔ چند ہی ہفتوں میں ابتدائی قانونی جھٹکے سامنے آنے لگے۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک کمرشل عدالت نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے ضبط شدہ اثاثوں سے متعلق بعض یورپی اقدامات کو معطل کر دیا، جب تک مزید سماعت مکمل نہ ہو جائے۔ اس فیصلے سے رقم روس کو واپس نہیں گئی، مگر یورپ کو بھی اسے یوکرین کی تعمیر نو کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ یعنی وہ مقصد ہی معطل ہو گیا جس کے نام پر ضبطی کی گئی تھی۔ رقم ایک قانونی خلا میں معلق ہو گئی، نہ روس کے پاس ہے اور نہ یورپ کے اختیار میں۔ اس کے فوراً بعد مستقل ثالثی عدالت میں ایک علیحدہ کارروائی کے دوران اسی نوعیت کا حکم سامنے آیا۔ ادھر یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے روس کی درخواست کو فوری بنیادوں پر سننے پر آمادگی ظاہر کی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ عدالت روسی دلائل میں وزن دیکھ رہی ہے۔ اگرچہ یہ فیصلے حتمی نہیں تھے، مگر ان کا علامتی اور نفسیاتی اثر گہرا تھا۔ یورپی قانونی اعتماد میں دراڑیں پڑنے لگیں، خاص طور پر روس کے سرمایہ کاری معاہدات پر مبنی دعوے نہایت چابک دستی سے تیار کیے گئے تھے۔ روس کے ساتھ متعدد یورپی ممالک کے ساتھ دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدات موجود تھے جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اثاثوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ روس نے انہی معاہدات کو بنیاد بنا کر یہ موقف اختیار کیا کہ یورپی ریاستیں خود اپنے دستخط شدہ بین الاقوامی معاہدات کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ یوں یہ معاملہ محض روس بمقابلہ یورپ نہیں رہا، بلکہ ایک وسیع تر سوال بن گیا۔ یا سیاسی دباؤ کے تحت بین الاقوامی قانون کو موڑا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ممکن ہے تو پھر
عالمی مالیاتی نظام کی ساکھ کہاں کھڑی رہتی ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں یورپ کی اخلاقی اور قانونی برتری کا دعویٰ خود اس کے اپنے ہاتھوں کمزور پڑنے لگا۔ یہ معاہدات غیر ملکی سرمایہ کاری کو بغیر معاوضہ ضبطی سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ روس کا موقف تھا کہ روسی مرکزی بینک کے ذخائر پر قبضہ کرنا انہی سرمایہ کاری تحفظ معاہدات کی سریحاً خلاف ورزی ہے۔ یورپی یونین کے وکلاء نے اس کے جواب میں یہ دلیل دی کہ مرکزی بینک کے ذخائر ایسی سرمایہ کاری نہیں ہوتے جو دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدات کے دائرے میں آتی ہوں، لیکن یہاں روسی قانونی ٹیم نے ایک نہایت کاری ضرب لگائی۔ ان کے پاس اس بات کے ٹھوس شواہد موجود تھے کہ خود یورپی یونین کے رکن ممالک ماضی کے کئی مقدمات میں اس کے بالکل برعکس موقف اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے یورپی قانونی بیانات اور عدالتی دلائل پیش کیے جن میں سرمایہ کاری کی تعریف کو اتنا وسیع رکھا گیا تھا کہ اس میں ریاستی مالیاتی اثاثے اور خود مختار مالی ذخائر بھی شامل سمجھے گئے تھے۔ یہ نقطہ یورپ کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اب مسئلہ یہ نہیں رہا تھا کہ کون سی تشریح درست ہے، بلکہ یہ کہ یورپ خود اپنے سابقہ قانونی موقف کی نفی کر رہا تھا۔ بین الاقوامی قانون میں ریاستوں کو یہ اجازت نہیں کہ موقع پرستی کے تحت ایک معاملے میں ایک موقف اور دوسرے میں اس کے بالکل برعکس موقف اختیار کریں۔ اسی اصول کو اسٹاپل کہا جاتا ہے، اور بین الاقوامی عدالتیں ایسے متضاد رویوں کو قبول نہیں کرتی۔ یوں روس نے یورپ ہی کے ماضی کے قانونی دلائل کو اس کے خلاف ہتھیار بنا لیا۔ ادھر مالیاتی شعبے کے رد عمل نے اس بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ عالمی بینک، خود مختار ویلتھ فنڈز اور مرکزی بینک اس پوری صورتحال کو گہری تشویش کے ساتھ دیکھنے لگے۔ پیغام سادہ مگر خوفناک تھا۔ اگر یورپ روس کے ذخائر ضبط کر سکتا ہے تو وہ کسی کے بھی ذخائر ضبط کر سکتا ہے۔ یوں یورپی مالیاتی اداروں سے سرمایہ نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ نہ تو اچانک بھگدڑ تھی اور نہ ہی کھلی گھبراہٹ، مگر ایک مستقل اور معنی خیز انخلا تھا۔ کئی ممالک نے اپنے یورو ذخائر کم کیے، یورپی اثاثوں سے دوری اختیار کی اور اپنی رقوم ایسے دائرہ ہائے اختیار میں منتقل کرنا شروع کر دیں جہاں جائیداد کے حقوق زیادہ مضبوط سمجھے جاتے تھے۔ ان کا براہ راست اثر یورپی مالیاتی منڈیوں پر پڑا۔ بانڈز کی پیداوار میں اضافہ ہوا، یورو کمزور پڑنے لگا اور یورپی حکومتوں کے لیے قرض لینا مہنگا ہو گیا۔ یورپی مرکزی بینک ایک ناممکن صورتحال میں پھنس گیا، یا تو ضبطی کا دفاع کرے اور مالی عدم استحکام قبول کرے، یا تسلیم کرے کہ یہ اقدام قانونی طور پر مسئلہ زدہ تھا جس سے پورا سیاسی بیانیہ کمزور پڑ جاتا۔ یورپی مرکزی بینک نے خاموشی اختیار کی، مگر یہ خاموشی کسی کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی۔ پھر اس کے ڈومینو اثرات سامنے آنے لگے۔ یورپی انشورنس کمپنیاں جو سیاسی خطرات کے خلاف انشورنس فراہم کرتی تھیں، اچانک بھاری ممکنہ ذمہ داریوں کے خطرے سے دوچار ہو گئیں۔ اگر عدالتوں نے ضبطی کو غیر قانونی قرار دے دیا تو انہیں روسی اثاثوں کی ضبطی سے متعلق پالیسیوں پر بھاری ادائیگیاں کرنا پڑ سکتی تھیں۔ نتیجے میں یورپ میں سیاسی خطرے کی انشورنس کے پریمیم آسمان کو چھونے لگے۔ اس نے یورپ میں سرمایہ کاری کو مزید غیر پرکشش بنا دیا۔ وہ یورپی بینک جو دیگر دائرہ ہائے اختیار میں روسی اثاثے رکھتے یا ان کا انتظام کر رہے تھے، قانونی ذمہ داری کے خطرے میں آ گئے۔ اگر عدالتوں نے ضبطی کو غیر قانونی قرار دیا تو ان بینکوں پر بھی مقدمات دائر ہو سکتے تھے کہ وہ اس عمل میں شریک رہے۔ بڑی یورپی مالیاتی اداروں کے قانونی شعبوں نے اپنے کلائنٹس کو مشورہ دینا شروع کر دیا کہ وہ کسی بھی ایسی ٹرانزیکشن سے دور رہیں جس کا کسی نہ کسی طرح روسی اثاثوں کے معاملے سے تعلق بنتا ہو۔ اس طرح قانونی پیچیدگی پورے مالیاتی نظام میں ایک وائرس کی طرح پھیلنے لگی۔ سیاسی اثرات بھی کم سنگین نہیں تھے۔ مشرقی یورپ کے وہ یورپی یونین رکن ممالک جنہوں نے ضبطی کے حق میں سب سے زیادہ زور دیا تھا، اب اپنے ووٹرز کے رد عمل کا سامنا کرنے لگے۔ روس کے قریب واقع ان کی معیشتیں جوابی اقدامات سے زیادہ متاثر ہوئیں۔ دوسری طرف
مغربی یورپی ممالک جو ابتدائی سے اس فیصلے پر شکوک کا اظہار کر رہے تھے، اب کہنے لگے ہم نے پہلے ہی خبردار کیا تھا، اور اجتماعی یورپی ذمہ داری سے فاصلہ اختیار کرنے لگے۔ وہ اتحاد جس نے اس ضبطی کو سیاسی طور پر ممکن بنایا تھا، اب قانونی دباؤ کے تحت بکھرنے لگا۔ کچھ یورپی ممالک نے خاموشی سے تصفیے کی بات چھیڑنا شروع کر دی، کچھ اثاثے واپس کر کے روس سے قانونی مقدمات ختم کروانے کی تجویز دینے لگے، جبکہ دوسرے ممالک کا اصرار تھا کہ ایسا کرنا کمزوری ہوگی اور یورپ کو ہر مقدمہ آخری فیصلے تک لڑنا چاہیے۔ یوں یورپی یونین کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے اور بحث تلخ ہوتی چلی گئی۔ روس کی قانونی حکمت عملی محض اثاثوں کی ضبطی پر حملہ نہیں تھی، یہ دراصل یورپی اتحاد پر حملہ تھا، اور اب اس حکمت عملی کا سب سے غیر معمولی پہلو سامنے آتا ہے۔ روس در حقیقت ہر مقدمہ جیتنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا، کچھ مقدمات میں اس کی شکست تقریباً یقینی بھی تھی۔ بین الاقوامی عدالت انصاف جیسے فورمز پر فیصلے برسوں لگاتے ہیں اور ان کا نتیجہ غیر یقینی ہوتا ہے، لیکن روس کو ہر مقدمہ جیتنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسے صرف اتنی قانونی غیر یقینی کیفیت پیدا کرنی تھی کہ یورپ ضبط شدہ اثاثوں کو استعمال کے قابل نہ رکھ سکے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس پوری حکمت عملی کی اصل کامیابی پوشیدہ ہے۔ یہ رقم ایک قانونی خلا میں منجمد پڑی ہے۔ یورپ اسے یوکرین کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ عدالتیں اس کی راہ میں رکاوٹ بن چکی ہیں، اور روس کو وہ رقم واپس نہیں ملی، مگر یورپ بھی اسے ضبط کر کے کسی فائدے میں نہیں بدل سکتا۔ یوں یہ اثاثے نہ روس کے کام آ رہے ہیں اور نہ یورپ کے، بس قانونی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی دوران قانونی اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں، سیاسی تقسیم گہری ہوتی جا رہی ہے، اور مالیاتی منڈیوں میں عدم استحکام برقرار ہے۔ یہ خالص قانونی جنگ ہے، اور وہ بھی ایسی جنگ جو وقت کے ساتھ مخالف کو تھکا دینے کی حکمت عملی پر مبنی ہے۔ یورپ نے سمجھا تھا کہ اثاثوں کی ضبطی ایک وقتی فیصلہ ہوگا جس کے اثرات مستقل ہوں گے، مگر روس نے اسے ایک طویل، مہنگی اور حسابی قانونی لڑائی میں بدل دیا۔ اس مقدمے کے نظیری اثرات نہایت گہرے ہیں۔ آئندہ پابندیوں کے نظام اسی کیس کی روشنی میں محدود ہو جائیں گے۔ اگر روس یہ قانونی اصول قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ خود مختار ریاستوں کے مرکزی بینک ذخائر کو حتیٰ کہ پابندیوں کے تناظر میں بھی مطلق تحفظ حاصل ہے، تو مغرب کا سب سے طاقتور ہتھیار یعنی مرکزی بینک اثاثوں کی منجمدی اپنی افادیت بڑی حد تک کھو دے گا۔ ریاستیں جان لیں گی کہ اثاثوں کی منجمدی کو عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور بالآخر جیتا بھی جا سکتا ہے۔ اس سے پابندیوں کا نفسیاتی خوف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پابندیاں قانونی طور پر لڑ کر ختم کی جا سکتی ہوں تو وہ دھمکی کم اور عارضی رکاوٹ زیادہ بن جاتی ہیں۔ چین یہ سب کچھ نہایت غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ مغربی پابندیوں کو قانونی بنیادوں پر کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ دیگر ممالک جو مستقبل میں مغربی پابندیوں کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں، وہ بھی یہ سبق سیکھ رہے ہیں۔ روس دراصل قانونی مزاحمت کا نقشہ فراہم کر رہا ہے، اس لیے یورپی قانونی ماہرین اب خاموشی سے تصفیے کا مشورہ دینے لگے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ انہیں یقین ہے کہ یورپ تمام مقدمات ہار ہی جائے گا، بلکہ اس لیے کہ لامتناہی قانونی جنگ کی قیمت اس کے ممکنہ فوائد سے کہیں زیادہ ہے۔ سینکڑوں ملین ڈالر کی قانونی فیس، مالیاتی منڈیوں میں بے یقینی، سیاسی انتشار اور 245 ارب ڈالر جو ویسے ہی قانونی خلا میں منجمد پڑے ہیں، یہ سب مل کر تصفیے کو ایک عملی آپشن بنا رہے ہیں۔ کچھ یورپی اہلکار نجی طور پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اگر ہم زیادہ تر رقم واپس کر دیں اور مستقبل میں روسی طرز عمل پر کچھ حدود طے کر لیں تو کیا ہوگا؟ سیاسی طور پر یہ ایک تباہ کن اعتراف ہوگا کہ یہ تسلیم کرنا کہ ضبطی قانونی طور پر ناقابل دفاع تھی اور یہ روس کی واضح فتح سمجھی جائے گی، مگر قانونی جنگ جاری رکھنے کا مطلب اس سے بھی بدتر نتائج کا خطرہ ہے۔ اگر بڑی عدالتیں یہ فیصلہ دے دیتی ہیں کہ ضبطی بین الاقوامی قانون کے خلاف تھی، تو یورپ کو نہ صرف رقم واپس کرنی ہوگی بلکہ روس کے قانونی اخراجات بھی ادا کرنا ہوں گے، اور ساتھ ہی ایک ایسا نظیر قائم ہوگا جو مستقبل کی پابندیوں کو کمزور کر دے گی۔
اس کے مقابلے میں تصفیہ زیادہ معقول دکھائی دینے لگا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ روس کی مذاکراتی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روس فوری طور پر پوری رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر رہا، وہ بات چیت پر آمادہ ہے۔ ممکن ہے کچھ رقوم غیر جانبدار بین الاقوامی ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کی جائیں، ممکن ہے کچھ یوکرین کی تعمیر نو پر خرچ ہوں، مگر روسی نگرانی کے ساتھ، یا کچھ رقم مخصوص روسی وعدوں کے بدلے واپس کی جائے۔ روس خود کو معقول، لچکدار اور سمجھوتے پر آمادہ فریق کے طور پر پیش کر رہا ہے، جو صرف یہ چاہتا ہے کہ قانونی طور پر تسلیم کیا جائے کہ ضبطی غلط تھی۔ اس کے برعکس یورپ ایک ایسے فریق کے طور پر نظر آ رہا ہے جو ضد پر اڑا ہوا ہے، ایک کمزور اور دن بدن ناقابل دفاع ہوتی قانونی پوزیشن کا دفاع کر رہا ہے اور اس پر بے تحاشا وسائل ضائع کر رہا ہے۔ یوں عالمی تاثر آہستہ آہستہ روس کے حق میں منتقل ہو رہا ہے۔ اب اس حکمت عملی کا انسانی پہلو دیکھیے جو اسے مزید ہوشیار بناتا ہے۔ یورپ کی جانب سے ضبطی کا دفاع کرنے والے وکلاء بین الاقوامی قانون کے صف اول کے ماہرین ہیں۔ وہ خود مختار تحفظ پر تحقیقی مقالے لکھ چکے ہیں، اسی موضوع پر تدریس کر چکے ہیں اور انہی اصولوں کو برسوں تک درست قرار دیتے رہے ہیں۔ آج وہ ایسے موقف پیش کر رہے ہیں جو ان کی اپنی علمی تحریروں سے متصادم ہیں۔ بہت سے وکلاء نجی طور پر اس صورتحال پر بے چین ہیں۔ انہوں نے یہ مقدمات اس لیے لیے کہ حکومتوں نے انہیں مقرر کیا، مگر وہ جانتے ہیں کہ دلائل کمزور ہیں۔ یہ اندرونی تضاد ان کی پیشکش پر اثر ڈالتا ہے۔ دلائل میں یقین کی کمی ہے، دستاویزات فنی طور پر درست مگر غیر متاثر کن ہیں، اور بھرپور دفاع کی وہ شدت موجود نہیں جو ایک مضبوط مقدمے میں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس روس کی قانونی ٹیم میں وہی ماہرین شامل ہیں جنہوں نے خود مختار تحفظ پر معیاری اور مستند علمی متن تحریر کیے۔ وہ وہی دلائل پیش کر رہے ہیں جن پر وہ واقعی یقین رکھتے ہیں اور جن کی علمی بنیاد انہوں نے خود رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ روس کی فائلنگ زیادہ مربوط، زیادہ قائل کرنے والی اور زیادہ جامع نظر آتی ہے۔ قانونی جنگ میں اعتماد اور یقین فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ وقت کا بہاؤ بھی روس کے حق میں ہے۔ یہ مقدمات برسوں چلیں گے اور اس دوران رقم یورپ کے لیے ناقابل استعمال ہی رہے گی۔ ادھر روس پابندیوں کے ساتھ خود کو ہم کر چکا ہے، اس کی معیشت سنبھل چکی ہے، متبادل تجارتی شراکت دار مل چکے ہیں اور مختلف راستے نکال لیے گئے ہیں۔ 2022 میں یورپ کو جو فوری جوش اور غصہ تھا، ہمیں ابھی روس کو سزا دینی ہے، وہ اب مدھم پڑ چکا ہے۔ 2027 یا 2028 میں جب یہ مقدمات شاید فیصلے کے قریب ہوں گے، یورپی عوام یہ سوال اٹھا سکتے ہیں، ہم اب تک اس معاملے پر کیوں لڑ رہے ہیں؟ ممکن ہے سیاسی ارادہ قانونی عمل مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ روس اس بات پر شرط لگا رہا ہے کہ یورپی توجہ کا دورانیہ بین الاقوامی قانونی عمل سے کہیں مختصر ہے، اور یہ ایک الگ معقول شرط ہے۔ یہی وہ خدشہ ہے جو یورپی حکمت کاروں کی نیندیں اڑائے ہوئے ہے۔ اگر یورپ یہ مقدمات ہار گیا اور عدالتوں نے قرار دے دیا کہ ضبطی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یورپ خود اس قانون کا مجرم ٹھہرا جس کا وہ عالمی محافظ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یورپ خود کو قواعد پر مبنی عالمی نظام کا علم بردار کہتا ہے، دوسروں کو بین الاقوامی قانون کا درس دیتا ہے۔ ایک ایسا عدالتی فیصلہ اس اخلاقی برتری کو خاک میں ملا دے گا۔ چین، روس، ایران، ہر وہ ملک جس پر یورپ تنقید کرتا ہے، اسی فیصلے کا حوالہ دے کر کہے گا آپ نے خود بین الاقوامی قانون توڑا تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں۔ یہ ساکھ کا نقصان مالی نقصان سے کہیں زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ روس کی قانونی حکمت عملی کی اصل ذہانت یہی ہے کہ اس نے یورپ کی طاقت کو اس کی کمزوری میں بدل دیا۔ یورپ کی طاقت اس کے قانونی نظام، قانون کی حکمرانی اور عدالتی خود مختاری۔ روس کی حکمت عملی انہی آزاد قانونی نظاموں کو یورپی سیاسی فیصلوں کے خلاف استعمال کرنا۔ یورپی عدالتیں آزاد ہیں، وہ سیاست نہیں بلکہ قانون کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں، چاہے اس سے ان کی اپنی حکومتیں ہی کیوں نہ شرمندہ ہوں۔ روس اسی پر انحصار کر رہا ہے کہ یورپ کے وہی قانونی اصول جن پر یورپ کو فخر ہے، بالآخر یورپی عدالتوں کو اپنی ہی حکومتوں کے خلاف فیصلہ دینے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ قانونی جوڈو ہے،
مخالف کی قوت اور رفتار کو اس کے خلاف استعمال کرنا۔ نتیجہ واضح ہے، ممکن ہے روس کو فوری طور پر پورے 245 ارب ڈالر واپس نہ ملیں، کچھ اثاثے منجمد یا ضبطی رہیں گے، مگر روسی اتنی قانونی افراتفری ضرور پیدا کر لے گا کہ یہ ضبطی تاریخ میں یورپ کی فتح نہیں بلکہ اس کی شکست کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ یہاں رقم سے زیادہ سیاسی علامت اہم ہے۔ یورپ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جارحیت کی قیمت ہوتی ہے، روس یہ دکھا رہا ہے کہ یورپی طاقت کی بھی حدود ہیں اور انہیں قانون کے ذریعے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ عالمی شعور میں کون سا پیغام غالب آئے گا؟ موجودہ رخ دیکھتے ہوئے روس کا بیانیہ مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ پابندیوں کے نظام کے لیے اس کے وسیع اثرات نہایت گہرے ہیں۔ دہائیوں سے مغربی پابندیاں معاشی سفارتکاری کا مرکزی ہتھیار رہی ہیں۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ خاص طور پر اثاثوں کی منجمدی تقریباً مستقل ہوتی ہے، ایک بار منجمد ہو جائیں تو سیاسی تصفیے تک واپس نہیں ملتی۔ روس اس مفروضے کو توڑ رہا ہے۔ پابندیاں قانونی طور پر چیلنج کی جا سکتی ہیں، اثاثے عدالتی عمل کے ذریعے واپس حاصل کیے جا سکتے ہیں اور پابندیوں کی قطعیت مشکوک ہو چکی ہے۔ اس سے ان ممالک کے لیے لاگت اور فائدے کا حساب بدل جاتا ہے جو ایسے اقدامات پر غور کر رہے ہوں جن سے پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اگر پابندیاں عارضی اور قابل چیلنج ہوں تو وہ کم خوفناک رہ جاتی ہیں۔ مغربی معاشی ریاست کاری کی پوری عمارت روس کی اس قانونی حکمت عملی سے متزلزل ہو رہی ہے۔ یورپ کے لیے یہ ایک ایسی آفت ہے جو قانونی پیچیدگی میں لپٹی ہوئی ہے۔ عوام کو قانونی باریکیوں کی سمجھ نہیں۔ سیاستدان اب بھی اثاثوں کی ضبطی کو کامیابی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، مگر قانونی اور مالیاتی ماہرین جانتے ہیں کہ یورپ شدید مشکل میں ہے۔ اخراجات بڑھ رہے ہیں، نظیری نقصانات گہرے ہو رہے ہیں اور انجام دن بدن یورپ کے خلاف جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ یورپ نے غصے اور وقتی اتحاد کے عالم میں 245 ارب ڈالر ضبط کیے تھے۔ روس صبر، تسلسل اور قانونی مہارت کے ساتھ اس ضبطی کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ ایک ہی شاندار قانونی چال، 14 مختلف دائرہ اختیار میں بیک وقت فائلنگ اور وہ دلائل جو یورپی وکلاء کو پہلے ہی بھانپ لینے چاہیے تھے، نے یورپ کی فتح کو روس کے موقع میں بدل دیا۔ یہی جدید دور کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ ہے، نہ ٹینک، نہ میزائل، بلکہ قانونی دستاویزات اور عدالتی دائرہ اختیار کی جنگ۔ اس کی پیچیدگی غیر معمولی ہے، اثرات گہرے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ یورپ کی 245 ارب ڈالر کی چوری اور قانونی لحاظ سے یہی اس کی حیثیت ہے۔ روسی فوجی طاقت سے نہیں بلکہ روسی قانونی ذہانت سے تباہ کی جا رہی ہے اور یورپ اسے روک بھی نہیں سکتا جب تک وہ خود ان اصولوں کو ترک نہ کرے جنہیں وہ قانون کی حکمرانی کے نام پر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ روس نے کامل حکمت عملی ڈھونڈ لی ہے، یورپ کو قانونی اصولوں اور سیاسی مقاصد کے درمیان انتخاب پر مجبور کرنا۔ یورپ دونوں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا اور روس یقینی بنا رہا ہے کہ یہ حقیقت پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔